ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم آج کی محفل جو ہے ہمارے کزن ہستی حافظ شفیق الرحمان صاحب کے نام ہے. مہربانی آپ کی محبت ہے. ان کی گفتگو جو ہے وہ خود ان کا تعارف ہوگی تو میں پھر بات نہیں کرتا. تو اب محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی اور یہ ہم پری پلانٹ نہیں رکھتے، یہ اٹینڈم لگائے ہیں. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی جو آپ نے فرمائی تھی کہ ایک مجذوب تھے، ان کے پاس آپ اور واصف صاحب تشریف لے گئے. تو وہ بات جو ہے نا وہ بڑی ریلیونٹ ہو گئی اب. تو وہ ذرا وہاں سے شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اکابرین محترم، رئیس محفل برادر مشفق و مکرم علی بھائی، مذہبیت کی جو مختلف کیفیات ہیں اور اس کی حامل جو شخصیات ہیں، مجذوب واصف اس شہر میں نہیں بلکہ اس ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ علی بھائی. یہ جذب فی الواصف ہو چکے ہیں، اور جو جذب فی الواصف ہوگا اس میں اوصاف بھی پیدا ہوں گے، واصفی رنگ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے یہ غالباً 78 کی بات ہے، فروری کے مہینے کی. ان دنوں میرا زیادہ رجحان جو تھا اس دور کی جو مروجہ سیاست تھی اس کی طرف تھا. ایک تحریک چل رہی تھی جس کو قومی اتحاد کی تحریک کہا جاتا تھا. ہم بھی اس میں شریک تھے، میرے ساتھ میرے دوست جاوید ہاشمی بھی تھے. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، ان کا نام تھا کیپٹن اجمل. لاہور میں ایک اکیڈمی ہے جمیل اکیڈمی، یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. اور میں ان کو لے کر آیا کرتا تھا اکثر حضور ملک واصف علی واصف صاحب کے وہاں ادھر، اور یہ بھی آتے تھے. مخدوم جاوید ہاشمی بھی میرے ساتھ آتے تھے چونکہ وہ میرے تعلق میں تھے. ایسے ہی مجیب الرحمن شامی کو بھی میں لے کر آتا تھا چونکہ ان سے میرا 1974 سے تعلق تھا. تو ایک دن کیپٹن اجمل مجھے لے گئے اندرون لوہاری گیٹ، اور وہاں کہنے لگے کہ میرے مرشد ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتا. ہم گئے انہیں ملنے کے لیے، اور وہ مزدور ٹائپ کی شخصیت تھی. روایتی پیروں کی طرح کوئی جبہ، کوئی قبہ، کوئی امامہ، کوئی دستار، کوئی گدی، یہ نہیں تھی. ایک آدمی لئی کے ساتھ گتے پر احادیث چسپاں کر رہا تھا، یہ ان کی مزدوری تھی. اور آپ نے ایک زمانے میں دیکھا ہوگا کہ لاہور میں مختلف دکانوں پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتبے لگے ہوئے تھے. یہ کتبے ایک مدرسے والے بنواتے تھے، اور اس مجذوب کی ذمہ داری ان کتبوں کو لئی کے ساتھ چسپاں کر کے ان کا ایک سٹاف تھا، ان کے ذریعے شہر میں مختلف دکانوں تک پہنچانا تھا. خیر میں ان سے ملا اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ میں نے نام بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں جی آفس میں سینئر آڈیٹر کے طور پہ کام کرتا ہوں. کہنے لگے چھوڑ دیں یہ نوکری،
آپ کو لکھنے اور پڑھنے کا کام کرنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے بہترین کام بقول اس ہستی کے جو بظاہر بالکل جاہل لگتا تھا، اللہ معاف کرے، اپنے لب و لہجے سے پنجابی میں ایسی ٹھیٹھ پنجابی میں اکھڑ قسم کی جو اندرون شہر کی پنجابی تھی، اس میں اکھڑ لہجے میں وہ بات کرتے ہیں کہ چھٹ بنا یار کس بکواس ہی لگ گئے ہیں، تو اپنا لکھن پڑھن دا کام کر جڑا کام ہے دنیا وچ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا، کہنے لگے، میں نے آ کے وہاں سے واپس آیا تو میری عادت تھی روزانہ شام کو دفتر سے فارغ ہوتا تھا، میرا دفتر تھا AGPT&T، یہ نکڑ پہ تھا AG آفس کے، کسٹم کے آفس کے سامنے، اور نابا روڈ جو پہ لاہور انگلش کالج جو تھا حضور ملک واصف علی واصف صاحب کا، وہ اسی سڑک پہ تھا۔ میں دفتر سے نکلتا میں سیدھا پہلے ان کے قدموں میں حاضری دیتا، اور میں نے کہا کہ ایسا ایک بندہ ہے، اس سے ہم مل کر آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے بھی لے چلو۔ میں نے کہا جی کل کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، میں دفتر بتا دوں گا۔ تو 11-12 بجے تک وہ ملتے ہیں، تو انہیں جا کر ملتے ہیں۔ اس ہستی نے ایک سلوکہ سا پہنا ہوتا تھا جسے پنجابی میں سلوکہ کہتے ہیں، اردو میں اس کا متبادل اور مترادف لفظ کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ وہ سلوکہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اور ہاتھ لئی سے آلودہ تھے، اور میں حضور ملک واصف علی واصف صاحب نے اپنا سکوٹر باہر نکالا، کک ماری، اور میں پیچھے بیٹھ گیا، آپ آگے تھے، اور ہم لوہاری گیٹ کے اندر داخل ہوئے جہاں جامعہ نظامیہ رضویہ ہے، وہاں ہم پہنچے، وہاں وہ صاحب ہوتے تھے۔ ان سے ملے ہم، حضور ملک واصف علی واصف صاحب جب وہاں پہنچے تو میں نے بتایا کہ وہ بڑے اکھڑ لہجے میں، مجذوب تھے نا، بڑے اکھڑ لہجے میں بات کرتے تھے۔ ہاں بھئی ایک کینو پھڑ لے ہیں۔ میں نے، اب میری یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ میں انہیں کہتا کہ حضور ذرا میرے استاد ہیں، ادب آداب سے بات کریں۔ تو میں نے کہا میرے استاد ہیں۔ اچھا تیرے استاد ہیں، آؤ جی بیٹھو ملک صاحب بیٹھو۔ اب تعارف نہیں کروایا میں نے، نہیں یہ بتایا کہ یہ ملک واصف علی واصف صاحب ہے، بیٹھو ہے تے بڑی وڈی ہستی نے، تے تینوں کتوں مل رہے ہیں، تینوں کتوں ٹکرے نے؟ میں نے کہا جی میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے انہیں تلاش کیا ہے انگریزی پڑھنے کے لیے، تو انہیں چونکہ اللہ والے لوگوں سے ملنے کا شوق ہے، میں نے ذکر کیا ہے یہ شوق میں آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ تو کہنے لگے جا کے چائے لے آ۔ میرا کام اس مجذوب کے ہاتھ چائے ڈھونے کا تھا۔ حضور ملک واصف علی واصف صاحب کے بھی ہاں میری ملازمت جو تھی بلا معاوضہ، وہ تھی پردیسی پان والے سے سگریٹ لانا ان کے لیے، اور چائے لے کے آنا کراچی سویٹ والے سے، وہاں سے ہم وہ چائے لے کر، اور بڑا عرصہ کئی برس تک میں نے یہ ملازمت کی ہے، چائے ڈھوتا رہا۔ جو ملازم آتا تھا میرا کام تھا، میں جونیئر تھا سب سے، تو چائے ڈھوتا تھا۔ تو اب وہاں بھی میں چائے لینے چلا گیا۔ میں سمجھ تو گیا کہ اب یہ دو برابر کی ہستیاں ہیں، کوہ قامت ہستیاں ہیں، تو یہ بلند قامت اور کوہ قامت ہستیاں ہیں، تو ان کے بیچ میں یعنی سانڈ ہیں یہ، تو ان کے بیچ میں میرے ایسے میمنے کا کیا کام ہے؟ لہذا مجھے چائے لانے کے بہانے سے بیچ میں سے نکال دیا۔ اب ان کے ساتھ کیا ان کی گفتگو ہوئی، ہاں جی، بلبل چے گوید و صبا چے کرد، یہ مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اور میں جب آیا تو انہوں نے کہا 5 وقتہ نماز بھی پڑھا کریں، اوے حافظ تو بھی 5 وقتہ نماز پڑھا کر، تو استاد جی تسی بھی 5 وقتہ نماز پڑھیا کرو باقاعدگی نال۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ایسے حضور ملک واصف علی واصف صاحب ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ نہ اس بندے کی داڑھی نہ مونچھ، جیسے شیپ بڑھ جاتی ہے نا 2 دن کی، 2 دن کے بعد وہ شیپ کراتے ہوں گے کہیں۔ پورے مدرسے میں واحد آدمی تھا جو کلین شیپ تھا، اور ایک مقام پہ
وہ فائز تھے، وہ مقام کیا تھا. اب ہمیں وہ تصوف کے جو مراحل ہیں، جو منازل ہیں، کہ اس میں پہلی منزل ہی مجذوب ہے. مجذوب جذب فی اللہ، جو اللہ میں جذب ہو گیا، یعنی قطرہ سمندر میں مل گیا. تو وہاں سے آئے تو باہر نکلے، یہاں سے بات سننے والی. میں نے کہا میں کک مارتا ہوں. یہ بھی میرے فرائض میں شامل تھا، کہیں جانا ہوتا تھا تو کک میں مار کے دیتا تھا. تب آتش جوان تھا تو وہ کک ماری میں نے تو کک نہیں لگی. پھر ایک اور ادھر سے جوان سا بندہ اور تکڑا سا گزر رہا تھا، میں نے اسے کہا کک لگائے، کک نہیں لگی. پھر حضور ملک واصف علی واصف صاحب نے فرمایا جس بستی کا فقیر جلالی ہو وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کرتے، نکلو یہاں سے. اور پیدل پھر میں اسکوٹر لے کے ہاتھ میں پیدل چلا اور پھولوں والا وہ جو بازار ہے وہاں پہنچا. وہاں آ کے میں نے کک ماری تو اسکوٹر جو ہے وہ ہوا سے باتیں کر رہا تھا، فراٹے بھر رہا تھا. میں نے رستے میں کہا کہ حضور آپ نے فرمایا کہ یہ فقیر جلالی. وہ میں نے کہہ دیا آپ نہ جلالی سمجھیے گا. اگر آپ ان کے جلال کا تصور ان کے پاس لے کر جائیں گے تو یہ آپ کو جلا کر بھسم کر دیں گے، راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے. خیر جہاں بھی کبھی مجھے پتہ لگا کوئی اللہ والا بندہ. ایک دفعہ میں پنجاب پبلک لائبریری، میری روٹین تھی، میں راج گڑھ میں میری پیدائش ہے، رواس گارڈن سے ہم نے نکلنا، پنجاب پبلک لائبریری پہنچنا. تو لائبریری کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ مال سے پنجاب پبلک لائبریری اور اس سے آپ ریونیو آفس کی طرف آئیں تو بیچ میں لائبریری کے ساتھ ایک مزار آتا ہے، چھوٹی سی گلی میں آگے جا کے وہ مزار ہے. میں اور حضور ملک واصف علی واصف صاحب لائبریری سے ایک دن اکٹھے نکلے. میں نے ان سے استفسار کیا کہ سر جی مجھے یہ کیا مذاق ہے؟ جو میں صاحب ظاہر ایک ان پڑھ آدمی تھا، جاہل، مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا. میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ تو کی کہنا چاہنا ہے؟ میں کہا جی تھان تے گنبد بنے، جتھے دیکھو ایک گنبد ہے، جتھے دیکھو ایک گنبد ہے. بڑا تاریخی اور الہامی جملہ کہا کوئی گنبد بغیر اجازت کے کبھی نہیں بنتا. میانی صاحب میں کتنی قبریں ہیں. خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے، شاہ جہاں کے زمانے سے لے کر تا دم گفتگو کتنی قبریں ہیں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوں گی. سہ منزلہ اور کثیر المنازل قبریں ہیں. ایک قبر کے اندر وہ جو ہے نا کہ 70 بندے مدفون ہیں، وہ ادھر میانی صاحب میں یہی حال ہے، پرانے شہر کا قبرستان ہے. تو وہاں کہتے ہیں ایک کل میانی صاحب جاؤ نا قبریں گنو. میں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں قبریں ادھر جا کے قبر شماری کروں. کہنے لگے پھر گنبد ہی گناؤ کتنے ہیں. میں نے جو اس وقت تک تھے میں نے معدود چند بتایا. کہا پھر ہر قبر پہ گنبد کیوں نہیں ہے؟ جہاں گنبد ہے وہاں گردن نیاز جھکتی ہے، سر تسلیم خم ہوتا ہے، اور وہ بغیر اجازت کے نہیں ہوتا. وہاں کوئی ایسی ہستی موجود ہوتی ہے جن کا شمار مقربین میں ہوتا ہے. یہ وہ چھوٹی سی بات تھی. یہ 78 کی بات ہے، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. ہمارے مولانا بھی اسی مدرسے سے فاضل ہیں، جامعہ نظامیہ رضویہ سے. ہاں وہاں وہ صوفی، انہوں نے درس نظامی وہاں سے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ادھر برآمدے تھے تو ان کے ساتھ جا کے کارنر پہ ایک انہیں دیا ہوا تھا کمرہ، وہاں وہ صوفی منظور صاحب انہیں کہتے تھے.
जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। फिर बाद में मुझे बहुत पता लगा उनके मकाम और मर्तबे का, कि कैसे कैसे लोग उनके अक़ीदतमंदों में शामिल थे। लेकिन हज़ूर मलिक वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के साथ वो अक्सर जो हैं वो लोगों के साथ, मैं अगर आम ज़ुबान में बात करूं, इस अंदाज़ में गुफ्तगू करते थे पंजाबी में, जिसे हमारे जैसे नाम नहाद शुरफा और नाम नहाद पढ़े लिखे लोग बदतमीज़ी कहते हैं। यानी लहजा उनका इतना अक्खड़ था, एक बदवीयत थी उनके लहजे में। लेकिन बात वो बड़ी पाई की करते थे। इसमें उनकी ज़ात के हवाले से बहुत सी बातें, लेकिन ये मजलिस चूँकि हुज़ूर मलिक वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ही की यादों, जो शगुफ्ता यादें हैं, उनकी जो दिल पज़ीर यादें हैं, जो दिल नशीन यादें हैं, उनके लिए आरास्ता की गई है, तो मैं उन्हीं तक जो है वो बात को महदूद रखूँगा। जैसे जैसे बात आगे चलेगी मैं भी कुछ अर्ज़ करने की जसारत करूँगा।